بسم اللہ وعند مالک ان التبر والفضہ، تبر ڈلی اور یعنی سونے کی ڈلی اور چاندی، یہ الغیر المشکوکین جو ڈھلی ہوئی نہ ہو، جس کو ڈھالا نہ گیا ہو، یعنی خام سونا، خام چاندی۔ تو اصل سونا تو اور ہوتا ہے نا، اس کو پھر زیورات میں ڈھالا جاتا ہے، زراعت کے اندر ڈھالا جاتا ہے، کبھی کسی چیز میں ڈھالا نہیں گیا، جیسے سونے کی اینٹ ہے یا سونے کی سلاخ ہے یا سونے کا بسکٹ ہے۔ تو کہتا ہے یجوز بیعہما جزافا، امام مالک کے نزدیک ان کی جزافاً بیع درست ہے، یعنی اکیلے سونے کی جزافاً کی یہ ہے آپ کتنے کر لو گے، سونے کی سونے کے ساتھ نہیں، اکیلا سونا ہے، اکیلی چاندی ہے، اس کو جزافاً نہ بیچنا۔ تو کہتے ہیں ولا لیکن یہ دراہم دینار میں جائز نہیں ہے، یعنی کیوں؟ درہم دینار مثلا ایک پوٹلی دینار کی ہے یا درہم کی ہے، اب میں کہوں جی یہ جی ساری لے جاؤ، آپ کتنے پیسے مجھے دو گے؟ تو دینار کو تو گنا جا سکتا ہے، درہم کو گنا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ربا کا معاملہ آ جائے گا، اس لیے گنتی کی جائے اور اس کے مقابلے میں بھی اتنا ہی چیز لی جائے۔ اچھا، ابو حنیفہ شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دینار دراہم کی بیع جزافاً جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ کو پتہ نہیں، ابن رشد ہر باب کے آخر میں وہ چھوٹے چھوٹے جزئیات ذکر کرتے جاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ کہتے ہیں جائز امام مالک کے ہاں کہ بیچی جائے ڈھیری، ایسی ڈھیری جس کا کیل نامعلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیچی جائے کس طرح؟ ای کل کیل منہا بکذا، کہ ہر کیل اتنے کا ہے، ہر کیل، مثال کے طور پر پوری ایک ڈھیری پڑی ہے، میں کہتا ہوں جی یہ پر کے جی اتنے، جتنے ہو گئے پر کے جی اتنا ہے، 100 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کتنا ہے مجھے نہیں پتا، اس میں سے جتنے آپ سارا لینا ہے تو کلو کے اعتبار سے تولتے جاؤ، تو پر کے جی میں 100 روپیہ لوں گا۔ ساری خریدنا چاہتے؟ ہاں ساری، تبھی تو وہ شبرہ بنے گی نا۔ تو یہ جو ہے نا یہ درست ہے۔ فما کان فیہا من الاخیار، جتنے بھی کیل ہوں گے ثابت ہو جائیں گے اسی قیمت سے کیل کے بعد، اور علم ہو جائے گا بمبلغیہا، اس کی قیمت کا بھی۔ تو جب ٹوٹل کیل کا علم ہو جائے گا تو قیمت کا بھی پتہ چل جائے گا ٹوٹل کتنے پیسے بنے ہیں۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں لا یلزم الا فی کیل واحد وهو الذی سمیاہ، نہیں ہے جائز مگر ایک کیل میں، وہ جس کو انہوں نے طے کیا ہے، جس کو انہوں نے سمایا ہو، طے کیا ہے، یعنی کہ جو ایک کیل ہے مثال کے طور پر وہ ایک کا تعین کر لے، سمجھے کہ، اور باقی جو ہے نا وہ باقی جو ڈھیری ہے اس پوری ڈھیری کو تولنا جو ہے نا ضروری نہیں ہے۔ لا یلزم الا فی کیل واحد وهو الذی سمیاہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جتنے کیل لے گا اتنی جو ہے نا وہ پیسے دے دے گا، پوری ڈھیری ضروری نہیں ہے۔ 5 کیل لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے 5 کلو چاہیے، تو ٹھیک ہے 5 کلو لے لے اور اس کے 500 روپیہ دے دے۔ لیکن یہ کہ پوری شبرہ، پوری ڈھیری، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔
جتنا طے کیا ہے اس پہ دے دیں۔ وَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ، جائز ہے یہ بے امام مالک کے ہاں، یہ غلاموں میں، کپڑوں میں، وہ پھر طعامی اور طعام کے اندر، یعنی یہ صبرا مجہولہ والی جیسے بات کی ہے نا، تو یہ غلاموں میں بھی ہو سکتا ہے بھئی یہ جتنے غلام کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، فی غلام اتنے روپے، اسی طرح کپڑوں کی ڈھیری ہے یا طعام کی۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کپڑوں میں اور غلام میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَمَنَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ فِي الْكُلِّ، دیگر فقہا ان تمام میں، نہ کپڑے میں، نہ طعام میں، نہ عبید میں، وہ کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کیوں، لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ، کہ ٹوٹل قیمت مجہول ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ جتنے یہ غلام کھڑے ہیں یہ جو ہے نا یہ فی غلام اتنے کا، اور یہ سارے، تو اس طرح جو ہے نا ہر ایک غلام کی جو الگ قیمت طے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوگی۔ دیکھو نا، اسی طرح جیسے وہ فروٹ کی ریڈی ہے تو وہ کہتے ہیں جی سارے اتنے کی لے جاؤ، تو اس کے اندر وہ صحیح بھی ہے، اس کے اندر وہ گلا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ اب صحیح کی قیمت اور ہے، جو خراب ہو اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ کہتے ہیں مبلغ الثمن یہ مجہول ہے۔ ایک اور صورت، جائز امام مالک کے ہاں کہ مشتری تصدیق کرے بائع کی اس کے کیل میں جبکہ بیع ادھار نہ ہو، یعنی نقد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سمرہ ڈھیری تو ہے لیکن بائع کہتا ہے یہ ڈھیری میں، اس ڈھیری کے اندر 40 کلو ہے یا 30 کلو ہے۔ اب مشتری خود نہیں تولتا، اسی کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں اگر تو مشتری پیسے نقد دے رہا ہے پھر تو یہ بیع ٹھیک ہے، اگر ادھار دے رہا ہے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا جی یہ ایک من ہے، جبکہ حقیقت میں من نہ ہو، من سے کم ہو، لیکن یہ اس کی بات مان لیتا ہے، کیوں کہ پیسے میرے پاس فی الوقت تو ہے نہیں، پیسے تو میں نے بعد میں دینے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی غلط بتائی ہوئی جو معلومات ہیں اس پر وہ یقین کر بیٹھے گا۔ نقد کے اندر ہی اندیشہ نہیں ہے، سمجھے، کیونکہ نقد جب لے رہا ہے تو اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات پر یقین ہے۔ اور اگر ادھار لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دل سے اس کی بات پر یقین نہ ہو لیکن چپ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں، پیسے بھی تو میں نقد نہیں دے رہا نا، نہیں سمجھ۔ جائز امام مالک کے ہاں کہ وہ تصدیق کر سکتا ہے مشتری بائع کی وکیل میں جب بیع ادھار نہ ہو۔ یہ قید کیوں لگی کہ بیع ادھار نہ ہو اس میں، یعنی نقد میں؟ اس لیے کہ اس متہم جان رہا ہے کہ وہ اسے تصدیق، اس کی بات مان رہا ہے، لینذرہ بالثمن، کیونکہ اسے پیسے میں مہلت دے رہا ہے۔ وعند غیر، باقی فقہا وہ اس کو بھی ٹھیک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ بائع کی بات نہ مانے بلکہ خود کیل کرے۔ لا يجوز، حتیٰ کہ اس کی کیل مشتری خود کیل وزن کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام نے ایسا طعام فروخت کرنے سے منع کیا ہے جس میں منع کیا حتیٰ کہ جاری ہوں اس میں سیان، 2 سا، سیان کا مطلب ہے 2 سا، یعنی 1 سا بائع کا اور 1 سا مشتری کا، ایک دفعہ بائع وزن کرے اور ایک دفعہ یہ جو مشتری ہے یہ دوبارہ وزن کرے۔ کچھ لوگوں نے علی الاطلاق جائز قرار دیا ہے کہ بیع صغریٰ علی الاطلاق درست ہے، جو مانعین ہیں وہ ابو حنیفہ، شافعی، احمد ہے، اور جو اجازت دینے والے ہیں علی الاطلاق وہ عطاء بن ابی رباح، ابن ابی ملیکہ ہیں۔ اور نہیں ہے جائز امام مالک کے ہاں کہ جانے بائع کیل کو اور بیچے مکیل کو جزافاً، اس شخص کو جس کو کیل کا پتہ نہیں ہے،
یعنی بھائی کو تو پتہ ہے یہ وزن اتنے کا ہے، 48 کلو ہے، 50 کلو ہے یا 55 کلو ہے، وزن کا بھائی کو پتہ ہے، لیکن اگلے کو کہتے ہیں جی وزن نہیں بتاتا. اب اگلے کو بھی وزن کا پتہ نہیں ہے، اس کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور کہتا ہے اس گٹو میں جتنا ہے نا بتا اتنے میں تجھے بیچتا ہوں. تو کہتے جب خود کو وزن کا پتہ ہے تو بتا ہے کہ بھئی اتنا وزن ہے اور یہ میں فروخت کرنا چاہتا ہوں. نہیں ہے جائز امام مالک کے ہاں کہ بائع کیل کو جانتا ہو اور پھر وکیل کو بیچے جزافت، وہ بھی اس شخص کو جو کیل سے بے خبر ہے. آگے آپ کے پاس ولا یجوز ہوا ہے. بظاہر یہ ہے لا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عبارت یوں بنے گی نا یجوز عند مالک لا یجوز عند مالک و یجوز عند الشافعی و ابی حنیفہ. یہ بات ختم. کہتے ہیں مزابنہ جس سے روکا گیا ہے نا امام مالک ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے. کس قبیل سے؟ من ھذا الباب ای من باب الغرر، ای من باب الغرر. اور مزابنہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول المقدار کو بیچنا مجہول المقدار کے ساتھ، دونوں طرف سے مقدار نامعلوم ہو. تو ایسی چیزوں کا باہمی تبادلہ جو ہے نا یہ مزابنہ ہے. اور یہ چیز ربویات کے اندر اگر جاہل ہے تو فری موضع تفاضل کمی بیشی کے اندیشے سے، اور غیر ربویات میں یہ جہل بنتی ہے کیوں؟ فَلِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْقَدْرِ، صحیح مقدار کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. بات سمجھ آئی کہ صحیح مقدار کے معلوم. تو ابن رشد جو ہے نا یہ امام مالک کے حوالے سے مزابنہ کو غرر میں شامل کر رہے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ مزابنہ کا تعلق غرر کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا تعلق ربا کے ساتھ ہے. مزابنہ کا تعلق ربا کے ساتھ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلیے مسئلہ ختم.